السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رات کا چور۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر اس مال کی حفاظت فرماتے رہے۔ ایک رات ایک چور آیا اور مال چرانے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا اور فرمایا، میں تجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس چور نے منت سماجت کرنا شروع کر دی اور کہا، خدارا مجھے چھوڑ دو، میں صاحب عیال ہوں اور محتاج ہوں۔ حضرات محترم، آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مجھے رحم آ گیا اور میں اسے چھوڑ دیا۔ صبح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نے مسکرا کر فرمایا، اے ابو ہریرہ، بتاؤ وہ رات والے چور تمہارے کہاں ہے، وہ قیدی تمہارے کہاں ہے؟ حضرات محترم، مسکرانے کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ رات والا چور کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ابو ہریرہ اسے چھوڑے کہ نہیں چھوڑے، ان کے پاس لے کے آئے یا نہیں لے کے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز پتہ ہے، معلوم ہے۔ تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور فرمایا، ابو ہریرہ، وہ رات والی قیدی تمہارے کہاں ہے؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس نے اپنی عیالداری اور محتاجی بیان کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا، میں اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آج رات پھر وہ آئے گا۔ تو حضرات محترم، اسی طرح سے پھر دوسری رات وہ چور آیا اور مال چرانے لگا، جو صدقہ فطر کے مال تھے ان مالوں کو چرانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر کہتے ہیں کہ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تجھے ضرور پیش کروں گا۔ تو اس قیدی نے پھر عرض کی، اس قیدی نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، مجھے کھانے پینے کے سامان کی بہت ضرورت ہے، مجھے سخت ضرورت ہے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس طرح سے وہ کہنے لگا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو پھر رحم آ جاتا ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے پھر اس رات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آتے ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر پوچھتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کہاں پر ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نے پھر اسی طرح سے بتانے کی وجہ سے میں اسے چھوڑ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے جھوٹ کہا، خبردار آج پھر وہ آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تیسری رات پھر وہ آیا، میں نے اسے پکڑ کر کہا کہ کم بخت، آج نہ چھوڑوں گا اور حضور کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا، ابو ہریرہ، میں تجھے چند ایسے کلمات سکھا جاتا ہوں جن کو پڑھنے سے تجھے نفع پہنچے گا، سنو۔ جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا، شیطان تم سے کوسوں دور رہے گا، تمہیں شیطان بھڑکا نہیں سکتا، شیطان تمہیں پریشان نہیں کر سکتا، شیطان تم سے کوسوں دور رہے گا۔ تو حضرات محترم، جب یہ بات
اس شخص نے کہا، وہ چور نے کہا تو حضرت ابو ہریرہ جو ہے پھر اس شخص کو اس انسان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چھوڑنے کے بعد جب صبح ہوئی، حضور کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ بیان کیا تو حضور نے فرمایا اس نے یہ کلمات سچی کہی ہے، حالانکہ خود وہ بڑا جھوٹا ہے، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے پتہ نہیں کہ وہ شخص کون ہے، وہ آدمی کون ہے، وہ چور کون ہے، میں نہیں جانتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان تھا۔ کون تھا وہ؟ شیطان تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میں پہلے بھی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ ہے شیطان۔ تو شیطان ہمیں بھڑکانے کی بار بار کوشش کرتا ہے، تو ہمیں اس کے چنگل میں نہیں آنا چاہیے، اس کے بہکائے ہوئے پہ نہیں آنا چاہیے۔ اسی لیے رات میں جب بھی سوئیں تو آیت الکرسی، چاروں قل وغیرہ پڑھ کر، اور بھی آپ کچھ سورہ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر سوئیے۔ میں جو پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سورہ توبہ کی آخری آیتیں، جیسا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، یعنی آخری تک وہ سورہ جہاں پر آخری ہے وہاں تک پڑھیے، انشاءاللہ شیطان آپ سے دور رہے گا، ایک تو پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو حضرات محترم، اس واقعہ سے، اس اسٹوری سے آپ کو کیا پتہ چلا، کیا معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے ہوئے اور ہونے والے سب واقعات کو جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ کے پاس رات کو چور آیا، حضور نے خود ہی فرمایا کہ ابو ہریرہ، رات کو قیدی نے کیا کہا، پھر یہ بھی فرمایا کہ آج پھر آئے گا، چنانچہ ویسا ہی ہوا۔ حضور نے فرمایا معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ جو 100 سال جو بات ہو کر گزر چکی ہے ان باتوں کو بھی جانتے ہیں، اور جو 100 سال کے بعد ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور قیامت تک کیا ہونے والی ہیں وہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں دنیا کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو کچھ لوگ یہ مت سمجھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا، تو میرے بھائی، ہم یہ کہاں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی علم غیب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا۔ اللہ کے عطا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز بتا دیتے ہیں، اللہ کے عطا سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز بتاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا ہی علم ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے پاس جو علم ہے وہ ذاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ نبی کا اگر کوئی ٹیچر یعنی استاد اگر کوئی ہے تو وہ ہے اللہ، دنیا کا کوئی انسان یا جبرائیل بھی نہیں ہے۔ بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دنیا کے ٹیچر یعنی استاد جو ہیں جبرائیل ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل کے ذریعے سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وحی کے لیے جبرائیل کو بھیجا ہے دنیا میں۔ تو حضرات محترم، میرے بولنے میں اگر کوئی قسم کی کمی بیشی ہو تو آپ میری ضرور اصلاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمامی مسلمانوں کو حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر کے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بھائی پریشان حال میں ہو، ان کے پریشانیوں کو دور عطا فرمائے، اور خاص کر کے تمام مومن مسلمانوں کی حفاظت عطا فرما، سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما، سب کے روزی روزگار میں برکت عطا فرما، سب کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔